ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبدالوہاب کا سلام مسنون قبول کیجیے۔ ناظرین، بلیٹن میں ہم جو عالم اسلام سے خبریں شامل کرنے جا رہے ہیں اس کی سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے اعلان کے ساتھ طالبان کر رہے ہیں اپنا شکنجہ مضبوط، میزائل حملوں سے کیا خبردار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی گھر واپسی طے، 2 سالوں میں 4 بار انتخابات، پھر بھی نہیں بنا پائے حکومت۔ بھارتی اداکارہ نے مودی کو گجرات طرز کے فسادات کے لیے اکسایا، ٹویٹر نے بند کیا کنگنا رناوت کا اکاؤنٹ۔ نیٹ فلکس پر مسلم جذبات مجروح کرنے کی سازش، شراب سے روزہ کھلنے کی ویڈیو سے عالم اسلام غضبناک۔ اور بھارت میں کورونا سے موتوں پر تارکین وطن میں غصے کا اظہار، کوئی حکومت تو کوئی انتظامیہ کو بتا رہا ہے ذمہ دار۔ ناظرین، 2 دہائیوں کے قبضے کے باوجود افغانستان امریکی سپر پاور حکومت کے لیے جہنم ثابت ہوا ہے، اور امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان کی طاقت یہاں پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ امریکی کٹ پتلی بنی موجودہ افغان حکومت طالبان کو اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتی ہے، جس سے وہ امریکہ سمیت مغربی ممالک کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اسے مسلسل ناکامی ہاتھ آ رہی ہے۔ ادھر افغانستان سے 1 مئی کے انخلاء کے حتمی تاریخ ختم ہونے پر طالبان کی جانب سے ہلمند علاقے میں میزائل حملے کیے گئے۔ ان حملوں کے بعد طالبان نے چند چیک پوائنٹس پر قبضہ بھی کیا۔ اس ہلمند علاقے میں گزشتہ 2 دہائیوں میں بیرونی فوجیوں نے سب سے زیادہ جانیں گنوائی ہے۔ حالیہ حملوں میں افغان فورسز کے 7 فوجیوں جوانوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد اقتدار طالبان کے ہاتھوں میں ہی ہوگا۔ موجودہ اسرائیلی جابر وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو چوتھی بار بھی انتخابات میں اپنے دم پر حکومت سازی میں ناکام ہو چکے ہیں۔ حالیہ چناؤ کے بعد کم سیٹیں ملنے پر واضح طور پر اسرائیل میں کسی ایک پارٹی کی حکومت ناممکن ہے، اور اسی سمت میں اسرائیلی صدر نیتنیاہو کو حکومت سازی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن کم سیٹیں ہونے کے سبب منگل کو نصف شب تک نیتنیاہو حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہے۔ چونکہ مقررہ وقت گزر چکا ہے، اس لیے اسرائیلی صدر ریولین اب حکومت کی تشکیل کے لیے نیتنیاہو مخالفین کو بھی موقع دے سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نیتنیاہو کی لیکوت پارٹی گزشتہ 12 برسوں میں پہلی مرتبہ اپوزیشن جماعت بن جائے گی۔ اسرائیل میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران 4 مرتبہ عام انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن عوام نے کسی بھی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں دی، اور اس بار بھی کوئی بھی رکن پارلیمان نئی حکومت بنانے میں ناکام رہتا ہے تو پھر 5ویں مرتبہ انتخابات کرائے جائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ نیتنیاہو کو رشوت خوری، اعتماد شکنی اور دھوکہ دہی کے الزام کے تحت مقدمات کا سامنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ 120 رکنی اسرائیلی پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے نیتنیاہو کو اسلام پسند عرب جماعت یونائٹڈ عرب لسٹ یعنی UAL اور انتہائی دائیں بازو کی یہودی قوم پرست تنظیم ریلیجیس زائونسٹ پارٹی دونوں ہی کی حمایت لینی پڑے گی، لیکن انتہا پسند ریلیجیس زائونسٹ پارٹی نے عرب پارٹی UAL کے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ملی وائس کو فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ادھر ایشیائی ملک بھارت میں ٹویٹر پر نریندر مودی کو فساد کے لیے بھڑکانے کے ضمن میں ٹویٹر انڈیا نے متنازع اداکارہ کنگنا رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ٹویٹر نے اداکارہ کو ٹویٹس کی پالیسی کے خلاف نفرت آمیز اور قوانین کی خلاف ورزی بتایا۔ کنگنا نے بھارتی ریاست بنگال میں انتخابات میں BJP کی شرمناک ہار کے بعد نریندر مودی کو اپنے پرانے 2000 دہائی کے روپ میں آنے کو کہا تھا۔ کنگنا نے بنگالی وزیر اعظم ممتا بنرجی کو شیطان اور غنڈے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ غنڈے کو ختم کرنے کے لیے غنڈہ گردی کرنا چاہیے۔ کنگنا نے گجرات فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے مودی کو وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے گجرات فسادات کے طرز پر نسل کشی کے لیے بھڑکایا۔ ٹویٹر نے اداکارہ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہوئے مسلسل قوانین کی خلاف ورزی اور نفرت آمیز پوسٹ کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے۔ اگلی خبر مشرقی وسطیٰ سے، جہاں اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی تنازع قدیم ہیں اور اسی معاملے پر دونوں ملک پھر سے مذاکرات کریں گے۔ تاہم مذاکرات سے قبل لبنانی صدر مشیل عون نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بحیرہ روم کے سرحدی تنازع پر بات چیت کے لیے کوئی بھی پیش کی شرائط قبول نہیں ہوگی۔ لبنان 1975 سے 1990 کے خانہ جنگی کے بعد سے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور بحیرہ روم میں موجودہ گیس کے ذخائر اس کے لیے امیدوں کی کلید ہے۔ امریکہ ثالثی کے طور پر اقوام متحدہ کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لبنان نے امریکی موقف کو فی الحال اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے اپنے ملک کے خلاف بتایا ہے۔ اسرائیل پہلے ہی بڑے ساحلی علاقوں سے گیس نکال رہا ہے، جو دراصل لبنان کی حدود ہے۔ لبنانی حکومت نے اپنی حدود میں توسیع اور معاشی زون میں 1430 مربع کلومیٹر کے مسودے کو منظوری دی ہے، جس سے لبنان کے دعوے کو مزید وسعت ملے گی۔
इंटरनेट पर मौजूद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स बेरारवी और समाज मुखालिफ वीडियोस के सबब हमेशा सुर्खियों में रहता है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो क्लिप शाये की गई है जिसमें एक अदाकारा को बिस्मिल्लाह कहते हुए शराब के ज़रिए रोज़ा खोलते दिखाया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से गैर इस्लामी फ़ेल है जिससे मुस्लिम जज्बात मजरूह करने की कोशिश है। इस तरह कार्टून्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बच्चों में जिनसी बेरारवी और गैर इस्लामी और गैर अखलाक़ी तहज़ीब को गैर महसूस तरीके से मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आलमी तौर पर मुस्लिम अफराद ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। ये प्लेटफॉर्म्स उन कॉरपोरेट घरानों के हाथों में हैं जो इस्लाम और अखलाकियात से बुग़्ज़ रखकर आज़ादी और अक्सरियत के नाम पर समाज को बेरारवी की तरफ गामज़न करना चाहते हैं। दानिशवरों के मुताबिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँचने पर आलमी तौर पर तारिकीन वतन में गम और गुस्सा है। तारिकीन वतन भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन, बुनियादी दवाओं और बेड्स की कमी से गुस्से में हैं और इन तारिकीन वतन के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत, इंतज़ामिया और सिस्टम इसका ज़िम्मेदार है। अल जज़ीरा पर शाये खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में सृष्टि अग्रवाल ने भारत में मौजूद अपने चाचा को मियामी से ताल्लुक़ रखने वाली आयुर्वेद की माहिर प्रतिभा भटनागर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में अपने कज़िन को खो दिया। दोनों तारिकीन वतन बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका में रहने के बावजूद फ़ोन के ज़रिए भारत के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन दिलवाने की कोशिश की जो बेसुध साबित हुई। इन दोनों तारिकीन वतन को भारत में अपने रिश्तेदारों को तड़पता मरता छोड़ना पड़ा। अग्रवाल कहती हैं कि हुकूमत के चंद माह पहले ही कोरोना पर काबू पाने का दावा झूठा था। इसके अलावा मजहबी तकरीबात की इजाज़त, इंतखाबात में लाखों की भीड़ जमा करके इज्तिमाई खुदकुशी जैसे हालात तैयार करना है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में मेंबर जसप्रीत सिंह ने भी होशियारपुर में अपने एक रिश्तेदार को खो दिया, जिसके लिए उन्होंने मोदी को जिम्मेदार करार दिया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी बुलेटिन शब रोज़ में आज इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। अगर आपको मिली वॉइस की खबरें पसंद आई तो अपने दोस्तों अहबाब में लिंक ज़रूर शेयर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।